اس دعا کا ذکر اللہ رب العزت خود قرآن میں کر رہا ہے دعا، بندہ نہیں کہہ رہا، کہہ کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اور کہہ یہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنے بندوں کی بات اللہ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے لوگوں سنو، جو میرے بندے ہوں گے نا وہ کہیں گے ہم بندگی اپنے مالک کی ہی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بتائی ہے، کیونکہ یہ آغاز ہے، آغاز قرآن میں یہ بات آ رہی ہے، تو اس کی ایک حکمت جو علماء نے بتائی ہے وہ یہ بھی ہے، جب ابلیس اللہ کی بارگاہ سے لعین ہو گیا، ددکارا گیا، نکال دیا گیا، حالانکہ اس کی شان یہ تھی کہ استاد الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور اسے یہ اعزاز حاصل تھا، اور شاید یہی بات اس کے ذہن میں تھی کہ میں فرشتوں کا استاد ہوں تو میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ جب اسے نکال دیا گیا، لعین ہو گیا، تو اس نے رب سے مہلت طلب کی، مالک مجھے مہلت دے، مہلت ملی قیامت تک کے لیے۔ اب حاضرین گرامی قدر، اس نے اختیار مانگا، اختیار بھی مل گیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا، حق کے رستے کی طرف جانے سے روکوں گا۔ اب حاضرین گرامی قدر، اس نے کہا کہ میں روکوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے جو بندے ہوں گے، میرے بندے ہوں گے، وہ میری بارگاہ میں معافی طلب کریں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب حاضرین گرامی قدر، کچھ ابلیس کے بندے ہوئے، کچھ خدا کے بندے ہوئے، بھی دیکھ لیں معاشرے کے اندر کچھ ابلیس کے بندے، بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو بڑھ چڑھ کے شر کی طرف جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جب شر والی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر سورۃ ناس پڑھتے ہیں، وہ تو جو شر ہیں اس سے وہ پناہ مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، مالک معافی دیتے، مالک تو ہی ہے جو فضل کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو مہربانی کرنے والا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، دو فرد سامنے آئے، ایک رحمان کے بندے، ایک شیطان کے بندے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوں گے ان سے اگر غلطی ہو جائے گی تو وہ غلطی کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور حاضر ہو کے معافی طلب کریں گے، اور اس کی شان آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں الرحمن الرحیم، یہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، فضل کے دروازے کھولتا ہے، نوازشات کے دروازے کھولتا ہے، اور صرف کھولتا ہی نہیں، کھولتا چلا جاتا ہے، یعنی لجپالی کرتا ہے تو پھر لجپالی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اے مالک ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اور پہلی بات تو یہ سماعت کر لیں کہ مشکل ہو، رزق کی تنگی ہو، حالات خراب ہو جائیں، دکھ لوگوں کو بتانے کے بجائے اسے بتایا کرو۔ کس کو بتایا کرو؟ جو دکھوں کو دور کرتا ہے،
جو رزق اتنا دے دیتا ہے کہ بندہ سنبھال ہی نہیں سکتا، وہ عطا اتنا کر دیتا ہے کہ بندے کے پاس وہ جو ہے وہ بازو، وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ سنبھال پائے۔ وہ اتنا کرم کرتا ہے، وہ اتنی مہربانی کرتا ہے، اور دکھ لوگوں کو بتانے کے بجائے اسے بتائے جائیں تو وہ ان دکھوں کا مداوع کرتا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، بندہ ان کو بتائے کیوں جو خود بھی اسی کے محتاج ہیں، اسی کے سامنے بندہ سر جھکائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، پہلی دعوت تو یہ ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر لحظہ، ہر لمحہ